اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 سے۔ وَإِذْ اور جب قُلْ تم کہا تم سب نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا، لن کا مطلب ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو۔ علم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، علم ترا کیف میں تو ترا دیکھنا، نر اللہ ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً واضح طور پر۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے واضح طور پر، سری چھپا ہوا، اس لیے ظہر اور عصر کی نماز کو سری نماز کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں امام بلند آواز تلاوت نہیں کرتا، اور فجر مغرب اور عشاء کی نماز کو جہری نماز کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں امام بلند آواز تلاوت کرتا ہے۔ حتیٰ نر اللہ جہرتاً یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو واضح طور پہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیے تم سب کو، صاعقہ بجلی نے، کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم لوگ، تنظرون دیکھ رہے تھے۔ بچھڑے کی پرستش کے بعد جب ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ لے کے، 70 لوگ لے کے ان کے سے، تو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی انہیں، تو یہ کہنے لگے کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ہی مانیں گے کہ تورات اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایسے کیسے مان لیں۔ اور اللہ کو دیکھنے کی خواہش بری نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو خواہش کی تھی وہ تھی ایک جھٹلانے والے انداز میں کہ بھی یہ کہاں سے اللہ کا کلام ہو گیا، ہم تو بھئی دیکھیں گے تو ہی مانیں گے ورنہ تو نہیں مانتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، کوئی وہاں پہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی نور اس پہ پڑی تھی پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جس سے ان سب کو موت آ گئی تھی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا ان سب کو کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سب دیکھ رہے تھے، یعنی تم سب کو پتہ ہے یہ چیز۔ ثُمَّ اس کے بعد بَعَثْنَاكُمْ تمہیں زندہ کیا ہم نے، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بھی زندہ کیا، ایک بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، وہ بلا دوبارہ گناہ کرے گا؟ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَذَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، والسلویٰ اور سلویٰ۔ من گندم کی طرح کی کوئی چیز، اور سلویٰ بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا جو ان پر نازل کیا گیا تھا آسمان سے۔ کلوا من الطیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم جو ہم نے رزق دیا۔ وما ظلمونا وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، ظلمونا ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا لیکن یہ لوگ، انفسہم اپنے نفسوں پہ، یظلمون خود ظلم کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہوگی جس کی وجہ سے ان کو پھر کوئی عذاب آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ظلم کیا۔ یہ واقعہ اس جگہ کا ہے جب یہ صحرا میں آ گئے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ اوپر سائے کے لیے کوئی چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان پر بادلوں سے سایہ کیا تھا آسمان سے، اور ان سے اوپر سے ہی آسمان سے من و سلویٰ نازل کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، قریہ کہتے ہیں بستی، فَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ اس میں سے، حیث جہاں سے بھی، شئتم تم چاہو، ان شاء اللہ کہتے ہیں نا، ان کا مطلب اگر شاء چاہے اللہ، اللہ تو شئتم تم چاہو، رغدن رج کے، جہاں سے بھی چاہو رج کے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہونا دروازے سے، باب کہتے ہیں دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، مراد سجدہ نہیں یعنی جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ حِطّہ سے مراد ہوتا ہے معاف کر دے اے اللہ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ حِطّہ، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے، تو مغفرت کریں گے تمہاری، خطایاکم تمہاری خطاؤں کی، وَسَنَزِيدَ اور ان قریب زیادہ کر دیں گے ہم، المحسنین احسان کرنے والوں میں سے۔ احسان کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کسی بھی عبادت کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا، اس کو کہتے ہیں احسان کرنا، اور کسی کے اوپر احسان کرنا جو اردو میں بھی لفظ تو اس کا مطلب یہاں پہ مراد ہے اچھی طرح نیکی کرنے والے، اور ہم تمہیں اچھی طرح نیکی کرنے والوں میں شامل کر دیں گے۔ یہ اس کی بات جو ہے نا وہ اگلی اس میں بتاؤں گا۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔